اگر بھارت کو دیوی کہنے اور اس کے آگے سجدہ کرنے تو دراصل قوم پرستی کو، وطن سے محبت کو مذہب میں تبدیل کر رہے، اور پھر یہاں پر بول رہے کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم گانا پڑے گا۔ بھائی یہ تو سمویدھان کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے کہ میری مسجد، میری عبادت گاہ، میرے کپڑے، میرے کاروبار پر حملے ہوتے، مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وطن میرا ہے، وطن کو ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ مگر حب الوطنی کا کیا مطالبہ ہے؟ حب الوطنی یہ کہتا ہے کہ وطن سے محبت ہے تو ظلم کو ختم کرو، غریبی کو ختم کرو، بے روزگاری کو ختم کرو، جبر کا خاتمہ کرو، امن کا گہوارہ بناؤ، پاکستان کی دہشت گردی کو ختم کرو، ایکسپلائٹیشن کو روکو، شرارت کو روکو، ملک کے خلاف کی جانے والی سازش ختم کرو۔ میڈم، بھارت ایک چمن ہے جہاں پر ہر پھول کو کھلنا چاہیے، اور اگر کوئی اس پھول کے اگر پورے پھول کھلیں گے تو اس کی خوشبو سے یہ وطن معطر ہوگا، مگر اگر اس چمن کا مالی یہ کہے گا کہ ایک ہی پھول کھلے گا تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر ایک ہی پھول کھلے گا تو وہ صحرا بن جائے گا اور مالی نہیں رہے گا، وہ جلات کہلائے گا۔ میڈم، میں ایک مسلمان ہوں، میں اسلام کو ماننے والا باوقار انسان ہوں، اور میرے مذہب کی بنیادی تعلیم توحید ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوا اللہ کے۔ اور قرآن میں اللہ کیا بول رہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم میری عبادت کرو، مجھے مانو۔ مجھے کہاں سے مل رہا؟ آرٹیکل 25 سے مل رہا ہے۔ مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ سے مل رہا ہے۔ تو اس کو جوڑنا یہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اور ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے تو انہوں نے اس وطن کے لیے دعا کی، کہا کہ اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں اور اضافہ کر دے، مکے سے زیادہ کر دے۔ تو یہ اسلام، مسلمان ہونا، ہمارے ایمان میں ملک کی محبت بیچ میں نہیں آتی، اور ملک سے محبت ہے اور رہے گی ہمیشہ، کیونکہ یہ عظیم قربانیاں یہاں پر شامل ہے۔ جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، آج اگر وہ وطن کی محبت کا درس دیں گے تو بڑا غلط ہوگا۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیے اسد الدین اویسی گناہگار ہے، مگر اسد الدین اویسی کبھی غدار نہیں بن سکتا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے بزرگوں سے کہہ رہے ہیں، یہ سن 47 نہیں ہے، یاد رکھو میری بات کو آپ، یہ 2025 ہے۔ تم ماضی کی بات کر کے موجودہ دور کی فرقہ پرستی کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ جب تک تم اپنی تکلیف کو سمویدھان اور آئین کے دائرے میں رہ کر نہیں بولو گے تو کون تمہارے مسائل کو حل کرے گا؟ جمہوریت میں حصہ لو، ووٹ ڈالو، کامیاب بنو، ایم ایل اے بنو، کارپوریٹر بنو، ایم پی بنو، سرپنچ بنو، زیڈ پی کے چیئرمین بنو۔ جب تک آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ کے مسئلے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ صرف تم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر میں اچھا نہیں ہوں تو کسی اور کو کھڑا کرو نا پھر۔ ارے ہم انسان ہیں بھائی، ہم کبھی نہ کبھی یہ چراغ گل ہو جائے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر تم کس کو لے کر آؤ گے؟ تم آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی زمین سے نکل کر نہیں آئے گا، تمہارے درمیان سے تم کو اپنا لیڈر بنانا پڑے گا۔ سوچو میری اس بات کو۔ نہیں، پارلیمنٹ میں ہے نا اویسی بولے گا، ارے میں کیا کوئی آرکیسٹرا پارٹی ہوں؟ دوسرے نہیں بول سکتے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا تو سب کی زبانیں خاموش۔ میں نے کہا ہوں مسلم ایم پی سے دوسرے پارٹی کے، بولو کچھ تو بولو۔ بولے نہیں اویسی تیری بات سننے بیٹھے ہم۔ بولا کیوں؟ بولے ہماری پارٹی نہیں بولنے دے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریے آپ، اپنی آواز کو مضبوط کریے آپ، ڈریے مت، گھبرائیے مت۔